یہ بنی اسرائیل کے دور کی بات ہے. اللہ کے نبی بنی اسرائیل کے دور کی بات بیان فرماتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا, لوگ پریشان ہو گئے, بارش رک گئی, لوگ بھوکے مرنے لگے. اللہ اکبر, کئی دن ہو گئے لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں, لوگ پریشان ہو رہے ہیں, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ماؤں کے سینے خشک ہو چکے ہیں. لوگ رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی, بوڑھیاں ہاتھوں کو اٹھا رہی ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی. سب لوگ تھک گئے, بھوکے ہیں, پریشان حال ہیں. میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ اللہ, ایک عورت ہے, ذرا توجہ کرو, ذرا غور تو کرو. اللہ کے رسول کریم نے فرمایا ایک عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے, اللہ اللہ, ایک سوکھا ٹکڑا روٹی کا سوکھا لقمہ, بالکل سوکھا لقمہ اس کے ہاتھ میں ہے, آج چاہتی ہے کہ اس کو کھا لے, اپنے پیٹ کی بھوک کو کچھ مٹا لے, اپنے پیٹ کی بھوک کو کچھ ختم کر دے. ذرا توجہ تو کرو, بھوکمری ہو رہی ہے, لوگ پریشان حال ہے. ایک عورت کے پاس سوکھا روٹی کا ٹکڑا ہے, بیچاری بھوک کے عالم میں کھانے کے لیے بیٹھی ہے. لاؤ اسی سے کچھ سہارا کر لو, اس کو کھا کر کے پانی پی لوں گی. مگر اللہ کی عزت کی قسم, میں نے تاریخ کو پڑھا ہے, جیسے ہی اس سوکھے روٹی کے ٹکڑے کو وہ اللہ کی بندی اپنے منہ تک لے کر کے جاتی ہے, اپنے ہونٹوں تک لگاتی ہے, اچانک اس کے کانوں سے ایک صدا ٹکراتی ہے. دروازے کے باہر اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہے اور گھر میں صدا لگا رہا ہے. ہے کوئی ایسا انسان, ہے کوئی ایسا شخص کہ ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا دے کر کے میرے پیٹ کو بھر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان اعلی حضرت, فیضان تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھوک مری ہے, بھوک مری, بہت اچھا, بہت اچھا مفتی صاحب, نہیں بہت اچھا بولے. بھوک مری ہے. مفتی صاحب بہت اچھا. اللہ کی راہ میں صدقے کی اہمیت کو سمجھو, راہ خدا بندی میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی اہمیت کو سمجھو. آج تم ایک دو گے, ایک, توجہ کرو میری بات پر, یہ میں نہیں, قرآن مقدس کا 3 پارہ پڑھیے. میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. سب ہاتھ اٹھا کر کے بولو سبحان اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے, آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اگر تم سچے دل کے ساتھ, مگر شرط یہ ہے دکھاوے سے بچتے ہوئے, دکھاوے سے بچتے ہوئے, اپنے آپ کی مالداری دکھانے سے بچنے کے لیے, کسی پر کسی کو تکلیف دینے سے بچنے کے لیے, اللہ میرا فرماتا ہے اگر تم اپنے رب کی بارگاہ میں, اللہ کی راہ میں اگر صدق دل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے اگر ایک دو گے, ایک, تو اللہ تمہیں ایک کے بدلے میں ایک نہیں, 10 نہیں, 100 نہیں, قرآن مقدس کے 3 پارے کی آیت گواہ ہے, اللہ تمہیں ایک کے بدلے میں 700 عطا فرمائے گا, اور جس کو میرا خدا چاہے 700 سے بھی زیادہ عطا. میں عرض کر رہا تھا وہ عورت جو سوکھا لقمہ لے کر کے اپنے منہ تک لے کر کے گئی تھی, ایک صدا سائل کی آئی, ایک مجبور انسان کی آئی, ایک بےکس شخص کی آواز آئی, ہے کوئی ایسا اس گھر کے اندر جو ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا ہی مجھے دے دے, میرے پیٹ کو سوکھے روٹی کے ٹکڑے ہی سے بھروا دے. اللہ اکبر, ذرا مجھے بتاؤ اے مصطفیٰ پور کے بہادروں, اے نوجوانوں, بتاؤ تم خود بھی بھوکے ہو, کئی دن سے اگر تم بھوکے ہو, سوکھا روٹی کا ٹکڑا تمہیں مل جائے, تمہارا دل کھانے کے لیے بے چین ہو, اپنے ہونٹوں تک تم لے کر کے چلے جاؤ, کوئی مانگنے والا آ جائے تو مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, اس مانگنے والے کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرو گے یا اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرو گے؟ بات صحیح یہی ہے, کہنے کو چاہے کوئی کچھ کہہ دے, لیکن بات حقیقت یہی ہے کہ انسان اب کوشش کیا کرے گا, میں ہی کھا لوں, میں ہی کھا لوں. مگر اے میرے دوستو, اس اللہ کی نیک بندی پر قربان جاؤ, اس اللہ کی نیک بندی پر قربان جاؤ, ہزاروں سلام ہو اس اللہ کی نیک بندی کو
خود بھی بھوکی ہے, پریشان ہے, کئی دن سے بھوکی ہے, ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا منہ تک لے جا رہی ہے. اللہ کی راہ میں مانگنے والا آ گیا, صدقہ مانگنے والا آیا. اس عورت نے اپنی بھوک کو نہ دیکھا, اپنے آپ کو نہ دیکھا. تاریخ بتاتی ہے اس سوکھے روٹی کے ٹکڑے کو جو منہ کے قریب لے کر کے گئی تھی اسے واپس لاتی ہے. اللہ کے نام پر مانگنے والے کا پیٹ بھروا دیتی ہے. کیا صدقہ کیا بولو؟ ارے بولو کتنا صدقہ کیا؟ صرف ایک روٹی کا ٹکڑا. کتنا کیا بولو؟ ارے زور سے بولو. ایک روٹی کا ٹکڑا, اور وہ بھی سوکھا. لیکن اب ذرا دیکھو میرے رب کریم کا کرم دیکھو, میرے خدا کا کرم دیکھو. میرے رب نے اسے کیسے نوازا ہے, اسے کیسے اس کا بدلہ دیا ہے. اللہ اکبر. میں نے تاریخ کے اندر پڑھا ہے یہی عورت اب مطمئن ہو کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے. نکلی اپنے گھر سے, جنگل میں پہنچی ہے. کہاں؟ توجہ کیجئے, جنگل میں گئی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہے. غور کرو میرا رب کیسے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے, صدقے سے کیسے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. عورت چلی, چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہے. جنگل میں پہنچ گئی, لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہے, لکڑیوں کا ڈھیر بنا رہی ہے, لکڑیاں چننے میں مصروف ہے, لکڑیاں اکٹھا کرنے میں مصروف ہے. اچانک وہ عورت جو لکڑیاں اکٹھا کر رہی ہے اس کا بیٹا کھیلتے کھیلتے دور نکل گیا. اس کا چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے اس کی نظروں سے دور ہو گیا. اچانک خدا کی قسم تاریخ میں آتا ہے وہ عورت تو لکڑیاں بیننے میں مصروف ہے, لکڑیوں کا ڈھیر لگانے میں مصروف. ایک طرف سے بھیڑیا آتا ہے, ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے اس کے بچے کو منہ میں دبایا اور دبا کر کے چل دیا. جیسے ہی بچے کو لے کر کے چلا ہے بچہ چیخنے لگا ہے, بچہ رونے لگا ہے. ماں نے اپنے بچے کی آواز کو سنا, ماں نے اپنے بچے کی طرف کو توجہ کی, ماں نے اپنے بچے کو دیکھا. میرے بچے کو بھیڑیے نے پکڑ لیا ہے, میرے بچے کو بھیڑیا لے کر کے چلا ہے. پیچھے پیچھے چلتی ہے, مالک کو مولا میرے بچے کی حفاظت کر لے, میرے بچے کو اس بھیڑیے سے آزاد کر دے. اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی اس عورت نے کہا تھا اے مولا میرے بچے کو بھیڑیے سے آزاد کر دے, رب کریم نے جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل دیر مت کرو, جلدی جاؤ, جلدی جاؤ. اس بھیڑیے کے منہ سے اس عورت کے بچے کو چھڑا کر کے اس کے دامن میں رکھ کر کے دیر مت کرو جبرائیل جلدی جاؤ. اس عورت کے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے چھڑا کر اس ماں کے سینے سے لگا کر کے آؤ, اس ماں کے دامن میں رکھ کر کے آ جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, اس بھیڑیے سے اس بچے کو چھڑاتے ہیں اور چھڑانے کے بعد اس کی ماں کو عطا فرما دیتے ہیں, اس کی ماں کو دیتے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی, اے عورت سن, اے اللہ کی بندی سن, تو نے ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا, اللہ کے نام پر مانگنے والے کو کھلایا تھا, تو نے اللہ کو راضی کیا ہے. اللہ نے اس کے بدلے میں تیرے بچے کو بھیڑیے سے بچا کر